إن الحمد لله لا نحمد ولا نستعين إلا إياه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ذمہ داران جماعت اور سامعین، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس کا ڈکلیریشن ضروری ہے کہ میں قرآن کا بھی اور کاسمولوجی کا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور اس حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. کاسمولوجی آپ سب جانتے ہیں، بنیادی طور پر یہ وہ برانچ ہے سائنس کی جو اس کائنات کے وجود میں آنے اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد کے ادوار سے بحث کرتی ہے. اور کاسمولوجی دوسری تمام برانچز آف سائنس کی طرح اس کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں، برانچ در برانچ ہیں. بہت سارے لوگ جو براہ راست فارمیشن آف یونیورس یا کریشن آف یونیورس، کریشن تو وہ لوگ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ حضرات کچھ فارمیشن آف یونیورس یا ایمرجنس آف یونیورس کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان میں بڑی تعداد تھیوریٹیکل فزسسٹ کی ہوتی ہے جو کائنات کے مختلف بہت ہی باریک پہلوؤں کو میتھمیٹیکل ماڈل پہ بناتے ہیں، میتھمیٹیکل کے ماڈل بنا کے اس سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور آپ کو پچھلے دنوں چندرائن وغیرہ کے سلسلے میں پھر بہت ساری یہ سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہر بار جب بھی کوئی بڑی سائنٹیفک وہ ہوتی ہے تو عوام میں، سماج میں اس طرح کی لہریں شروع ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف بات چلی جاتی ہے. لیکن یہ دو سوال، تخلیق کے کائنات ہمارے حساب سے اور تخلیق حیات، اور ان کے حساب سے فارمیشن آف یونیورس اور ایمرجنس آف لائف، یہ دو فنڈامنٹل سوالات ہیں سائنس کے. سائنس کے یہ دو فنڈامنٹل سوالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں. ان کا یہ یقین ہے کہ اگر ہم ان دو سوالات کی توجیہ حسابی ماڈلوں سے کر دیں تو ہمیں اس دنیا اور اس کائنات کی توجیہ کے لیے کسی فوق الفطرت ہستی کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم جب یہ بول رہے ہیں تو یہ ریٹورک نہیں ہے. لیوبا نام کے ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے 1914 1933 اور اس کے بعد اسی کی اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے 1998 میں نیچر میں کون سے سائنٹسٹ حضرات کتنا خدا پہ یقین رکھتے ہیں اس پہ بہت شاندار اسٹڈی کی. اور انہوں نے بتایا کہ 1914 میں ان کی تعداد یہ تھی، 1935-37 میں یہ تھی، 1996 میں یہ تھی. تو انہوں نے بتایا کہ 65% آف گریٹر سائنٹسٹ، انہوں نے لفظ یوز کیا ہے، میرے پاس پیپر ہے، جو لوگ چاہیں مجھ سے بعد میں لے لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گریٹر سائنٹسٹ ہیں ان میں سے 65% اللہ کی ذات پر یا کسی فوق الفطرت ذات پر یقین نہیں رکھتے. کاسمولوجی کے حوالے سے یہ تعداد زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا گیا کہ جب ان کو بانٹا گیا تو تھیوریٹیکل فزسسٹ جتنے تھے جو کائنات کی ایمرجنس یا کائنات کی تخلیق، اس کے فارمیشن پہ یہ کہتے تھے، وہ 78%، 78% جو ہے وہ نان بلیورز تھے، وہ یہ کسی فوق الفطرت ہستی پہ یقین نہیں رکھتے. اس حوالے سے اگر آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھنا چاہیں جو یکایک ابھری تھی کہ اتنا زیادہ کاسمولوجیکل پروجیکٹس پہ لوگ کیوں پیسہ خرچہ کرتے ہیں، کیوں مارس پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیوں چاند کے ساؤتھ پول پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس حوالے سے ہو جائے گا کہ یہ تمام ایکسپلوریشن، کچھ باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی ویڈیوز میں، چھوٹے چھوٹے شارٹس میں، کہ وہاں پر کچھ ہم کو معدنیات ملیں گی یا ہماری کالونی ہم کو بنائیں گے، جب ارتھ ایک ناقابل یعنی رہائش ہو جائے گی، جب یہاں نہیں رہ پائیں گے تو وہاں انسانیت کو شفٹ کر دیں گے. آپ کو یہ بات بھی جان کے ضرور حیرت ہوگی کہ ایسے پروجیکٹ بھی، جینیٹسسٹ بھی اس میں انوالو ہیں، بایولوجی کے لوگ بھی انوالو ہیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی خلائی جہاز میں امبریو کو ایک فروزن اسٹیٹ میں، امبریو مطلب ایک بچے، مطلب جو ہم زائگوٹ بناتے ہیں، یعنی مادہ منویہ اور ملا کر کے نرک، وہ ملا کر کے اسپرم اور اووم ملا کر کے ہم ایک زائگوٹ بنائیں.
یہ بھی ایک آئیڈیا ہے ابراڈ کہ ہم اگر ایسا کسی جہاز میں رکھ دیں اور اس کا کنٹرول ہمارے پاس رکھیں اور کبھی تو وہ کسی بہت دور دراز سیارے پر جا کر لینڈ کرے اور ہم یہاں سے اس کے وومب کو ٹریگر کریں اور اس کے بعد وہ پورا بیبی بنے اور وہ وجود میں آئے اور اس کے بعد اس کے لیے انتظام ہو نرشمنٹ کا، تو کیا وہ ایک انسان کے طور پر بن سکتا ہے؟ یہ کتنے وائلڈ فیسینیشنز ہیں. یہ میں ہوا کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، اس سب کے ریفرنس موجود ہے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ تو جہاں یہ ایک طرف انسان کی غیر معمولی تجسس کی نشانی ہے، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہلکا سا کہیں نہ کہیں وہ ایلیمنٹ شامل ہے جس میں سیکولر ہیومنزم کے لیے اور ایتھزم کے لارجر پروجیکٹ کے لیے اس بات کی یقین دہانی ضروری ہے کہ کائنات کی اور حیات کی تشکیل یا اس کی فارمیشن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بغیر خدا کے تصور کے بھی دی جا سکتی ہے. لوگ اس کو ریٹورک نہ سمجھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ریٹورک بول، یہ ریٹورک نہیں ہے. اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں پورے ایکسپلوریشن کے ماڈلز کو کہ کائنات میں ہم ایسے ذرات ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرات کی مخصوص تشکیل سے یہ لیپ ٹاپ بھی ہے اور ذرات ہی کی مخصوص تشکیل اور تعمیر سے ایک انسان میں ممکن ہے. کانشسنس کی ڈیبیٹ یعنی جو شعور کی ڈیبیٹ ہے، یا ہمارے اندر جو گناہ یا ثواب کا تصور ہے، اس کے لیے ان کے پاس دوسرے قسم کے جس کو ہم نیچرلسٹک مورالٹی بولتے ہیں، وہ سب کے تصورات موجود ہیں. وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کائنات کے ابتدائی ماڈل کو حسابی ذریعے سے ثابت کر سکیں تو پھر ہمارے لیے ضروری نہیں رہے گا. ابھی تک ہم ایز اے بلیور یہ بولتے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے نا، آپ بتا دیجئے، جیسے ہم نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ حیات کیسے وجود میں آئی. ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ خلق کل شیء، کہ اللہ نے ساری شے کی تخلیق کی انکلوڈنگ حیات. آپ بتا دیجئے. اس پر ابھی وہ خاموش ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ کبھی اس حسابی ماڈل سے اس کی توجیہ کر پائے تو وہ جو سیکولرسٹک ہیومنسٹک پروجیکٹ ہے، سیکولر ہیومنزم کا یا ایتھسٹک ہیومنزم کا ہے نا، جس میں الہاد ہے. الہاد شرک کی اعلیٰ ترین قسم ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. الہاد جو ہے وہ شرک کا سب سے پیور فارم ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ شرک کا سب سے پیور فارم کیا ہے، میں کہوں گا الہاد شرک کا سب سے پیور فارم ہے. کیونکہ شرک میں تو بھی آپ کسی نہ کسی حد تک یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شریک ہے بنانے میں، یعنی بنانے والا ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے بنانے، لیکن الہاد میں تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیتے. تو الہاد کا وہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اس حوالے سے اچھا یہاں یہ نہ ہو کہ میں آپ کو یہ کنوے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ اسپیس ایکسپلوریشنز اور دوسری چیزیں یہ بیکار ہے، نہیں ہونی چاہیے. نہیں یہ بات وہ تو ضرور ہونی چاہیے. وہ کیوں ہونی چاہیے؟ اس کے پریمائس میں فرق ہے. پریمائس یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یا ایک بلیور، چلیے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، جب وہ ایکسپلوریشن کرے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ خدا کے قادر ہونے پر، خدا کے جبار ہونے پر، اس کی وہ جو اسماء جو ہم وہ صفات سب پڑھتے ہیں نا، نن صفات جو پڑھتے ہیں، اس پر اس کا یقین اور مضبوط ہو جائے. تو یہ پریمائس کا ڈفرنس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان پورے ایکسپلوریشنز وغیرہ کو دیکھیں گے تو اس میں یہ دو سوال بہت اہم ہیں، اور اسی لیے ان پر بات کرنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا، اس میں اعلیٰ اکیڈمک کام کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. یہ محض فلسفی کے سوال نہیں ہیں اب، کیونکہ دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے وہاں وہ کل کو آپ سے سوال کرے گی کہ اگر میرا میتھمیٹیکل ماڈل آپ کے کائنات کی توجیہ کر دیتا ہے تو کیا آپ کے خدا کی ضرورت ہے مجھے؟ تو تب ہم کو اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے میتھمیٹیکل ماڈل میں یہاں اور یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کا میتھمیٹیکل ماڈل یہ اور یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، چاہے وہ ایلیمنٹری لیول پہ ہو، چاہے ہم کم از کم اس کو سمجھنے کی ہی کوشش کریں. تو دوستو یہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس پر جو دو سوال میں نے آپ کو بتائے، وہ اس کا قرآنی تصور کیا ہے. ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت فراہم کرنے والی ہے. ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے تمام تر تخلیق کردہ بیانیوں کو جو اس سے ٹکراتے ہوں اس کا رد کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اپنے اندر اصول رکھتی ہے. یہ محض بیانیہ نہیں ہے، یہ محض اپنی جانب سے مطلب کوئی مسلمان ہیں اس لیے ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید نے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ ٹیسٹڈ ہے. قرآن مجید، آپ کو یہ بات جان کر مطلب حیرت نہیں ہونی چاہیے
کہ قرآن مجید کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو پہلے واضح نہیں تھے لوگوں پہ، پھر واضح ہوئے، پھر ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو واضح ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو جو قرآن مجید سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے تخلیق کے سلسلے میں، اس کا وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اگر قرآن میں ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو جو بیانیہ بنتا ہے وہ یہ ہے، اور اس کا تذکرہ یہاں ہم نے 7 نکات کے تحت کیا ہے، اور یہ نکات اس طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز کہ تخلیق کا سرچشمہ اللہ کی مشیت ہے۔ فارمیشن آف یونیورس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ول ایز ایکٹ، اٹ جسٹ کیم ان ٹو بینگ۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ول تھی یا کسی کا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا، لیکن قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں، جو تخلیق ہے اس کا سر چشمہ ہے، اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے۔ دیکھیے وہ کیسے کہتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا ہو خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ابھی آپ نے سنا کہ تعریف اللہ کے لیے جن زمین اور آسمان بنائے، تاریکیاں اور نور پیدا کیا۔ یعنی وہ سب بلیک میٹر، ڈارک میٹر جس کی باتیں ہم ابھی آج کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو کچھ دکھتا ہے وہ بھی، جو محسوس ہے وہ بھی، جو غائب ہے وہ بھی، جو کمپریہنڈ کیا جا سکتا ہے وہ بھی، جو کمپریہنڈ نہیں کیا جا سکتا وہ بھی، سب کے سب کی تخلیق میں اللہ کی مشیت ہے۔ یہ رینڈم نہیں ہے، یہ اسپونٹینیس نہیں ہے۔ یہ 2 بڑے لفظ ہیں پوری کاسمولوجی میں، رینڈم اور اسپونٹینیس۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے اس کے اندر، اس کا ول ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کلام کی ان بحثوں میں نہیں جائیں گے کہ اللہ کی مشیت کیسی ہے اور کیا اس کا فارمیشن ہے، اور وہ سب کلام کی بحثیں ہیں، اتنے ڈیپ میں ہم ابھی نہیں، لیکن یہ ہم مانیں کہ اللہ کی مرضی اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کو تخلیق کرے، اس کو اس نے کیا۔ یہ دوسری چیز، تخلیق حق کے ساتھ ہے۔ اس کو 7 پوائنٹ کے تحت، میں 7 پوائنٹ پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا، تخلیق کا سرچشمہ اللہ کی مشیت ہے۔ دوسرا، تخلیق حق کے ساتھ ہے۔ تیسرا، تخلیق انسان مرکوز ہے۔ چوتھا، جو قرآن کا تخلیقی بیانیہ ہے اس میں استعارہ، ایلیگوری ہے، یعنی وہ کلیئرلی پورا ڈیفائنڈ جیسے کہ اسٹرکچرڈ تھیوری ہوتی ہے ویسا نہیں ہے۔ اس نے یہ بیانیہ آپ کو دیا ہے، آپ تھیوریز بنائیے، آپ کنسٹرکشن کا کام کیجئے، تھیوری۔ اس نے پریمائز دیے ہیں، وہ پریمائسز پہ آپ اپنی بحث کو اٹھا سکتے ہیں، اپنا ڈسکورس طے کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ چوتھا، تخلیق مقصدیت کے ساتھ ہے۔ تو جیسے کہ پورا بگ بینگ سے، بگ بینگ تو خیر اس بگ بینگ پہ بھی آؤں گا 2 منٹ میں، اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بولوں گا، لیکن یہ کہنا کہ وہ رینڈم تھا اور اس کا کوئی، جیسے یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے جو فارمیشن ہوا اور اس کا جو جس طرف یہ اینڈ ہوگا، 3-4 بڑی تھیریز ہیں، وہ سب اس کا کوئی دیر از نو پرپز ان دیٹ۔ سو فیمسلی جیسے ہاکنس نے کہا تھا، دیر از نو پرپز، کہ کائنات میں کوئی پرپز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کا نگیٹ کیا۔ قرآن کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ مقصدیت کے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ کیا تم سب سمجھتے ہو کہ جب ایسے ہی کھیل کے لیے بنا دیا گیا ہے نا، لہو و لعب کا جو لفظ آپ نے وہ آیتیں سنی ہوں گی، بہت مشہور ہے، تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی بنا دیا گیا بس لہو و لعب؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کہا تمام تر انواع جانداروں کو تخلیق کا مادہ مصدر ایک ہے، اور اس کے بعد تخلیق مرحلہ وار ہے۔ تو یہ 7 چیزیں، تخلیق کا سرچشمہ اللہ کی مشیت ہے، تخلیق حق کے ساتھ ہے، تخلیق انسان مرکوز ہے، تخلیقی بیانی میں استعارہ موجود ہے، تخلیق مقصدیت کے ساتھ ہے، تمام تر انواع کا تخلیق کا مادہ یا مصدر ایک ہے، اور تخلیق مرحلہ وار ہے۔ یہ پوری کائنات کی تخلیق کا جو قرآنی بیانیہ ہے، اس میں حیات کی تخلیق بھی شامل ہے۔ وہ ان 7 اجزاء کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں، اور ان 7 اجزاء کی ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں گے تو سب کے لیے آپ کو قرآن پریمائز دیتا ہے، اور وہ سارے پریمائز موجودہ سائنس میں سے کچھ میں ملتے ہیں اور کچھ میں اس کا ڈینائل ہے، یعنی کچھ آپ کو موجودہ سائنس اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھے گی اور کچھ موجودہ سائنس اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں دکھے گی، اپیرنٹلی آپ کو ایسا لگے گا۔ تخلیق کا سرچشمے میں اللہ کی مشیت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے یہ کہ بھائی
آپ بگ بینگ کی بات آئی، جو سب سے مشہور ہوتی ہے تھیوری وہ بگ بینگ ہے. لیکن آپ کو اگر یہ بتایا جائے کہ ایف آر کالنس تو انہوں نے ایک ایمرجنٹ یونیورس کی تھیوری پیش کی ہے. دیکھیے تھیوریز بہت ساری ہیں لیکن بگ بینگ بہت مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بگ بینگ بھی اصل میں کسی ایمرجنس کے بعد والا واقعہ ہے. اب یہ تھیوری زیادہ پاپولر نہیں ہوئی. وہ بگ بینگ ہم نے سب نے سن لیا ہوگا نا، لیکن اگر آپ اس کے کاسمولوجیکل فاؤنڈیشنز دیکھیں گے، اس کے مطلب اس کی اسکیل ہوتی ہے 1 سے 5 تک کی ڈگری میں، تو بگ بینگ سے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن ایمرجنٹ کا ہے. لیکن کیونکہ وہ جو ایف آر کالنس، میں ان کا نام بھول گیا ابھی، میں بتا دوں گا، وہ تھوڑے سے بلیور تھے، یعنی وہ بلیونگ سائڈ پہ تھے. پکے بلیور نہیں تھے، پکے کوئی اس طرح کے کرسچن نہیں تھے، لیکن وہ بلیونگ سائڈ پہ تھے. آپ کو یہ جان کہہ رہے ہو کہ تھیوری آف ایوولوشن تو ہم سب کو پتا ہے، یہ کتاب ہے نا، وہ ڈارون نے دی تھی، ہے نا. لیکن انہی کے ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھی اس کے بہت سارے مشمولات سے تو اتفاق رکھتے تھے. ڈارون نے جو تھیوری دی تھی اس کے بعض چیزوں سے، جیسے ہائر کانشسنس پہ، اعلیٰ ادراکی صلاحیت، جس کو فالہمہا فجورہا و تقواہا کے ذیل میں آپ رکھ سکتے ہیں، وہ سب پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ اس سے یہ ایکسپلین نہیں کر پاتی. لیکن آپ دیکھیں گے ڈارون کا نام آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان صاحب کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ علم کی دنیا میں بھی بہت زیادہ نہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں اعلیٰ ترین سطح پر گڑبڑی ہو جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے. آپ کو اسٹیفن ہاکنس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، تو آخری عمر تک چونکہ بول نہیں پاتے تھے تو وہ سنتھیسائزر سے بولتے تھے. اب بہت سارے کنسپریسی تھیوریز وغیرہ ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیفن ہاکنس کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد ان کی آخری کتابوں پر آئیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اسٹیفن ہاکنس نے کے ایک مشہور ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھائی کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کی پوری جو عمر کا آپ حاصل دیکھیں تو وہ اس آخری بیان سے کنٹسٹڈ ہے نا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری اس میں وہ ہو گیا ہوں گے، لیکن چونکہ وہ سنتھیسائزر سے بولتے تھے. آپ جانتے ہیں اسٹیفن ہاکنس کا بہت سارے لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا، بہت مطلب دنیا کے سب سے بہترین دماغوں میں سے ایک ان کا بھی آپ شمار ہوتا ہے. اور نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد ہاکنس کو بھی لوگ اب ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو تھیریز ہیں جو کاسمولوجیکل ڈاکٹرین میں پورا جو کاسمولوجی اس سے ملتی ہے، اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا بھی جب آپ ڈیپ میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اب یہ جو کائنات اور اس کی تخلیق اور حیات اور اس کی تخلیق کا قرآنی پرسپیکٹیو ہے، وہ ہم کو ان 7 چیزوں میں ایک بلڈ اپ دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن ان 7 چیزوں کی طرف توجہ دلا کر ہم کو کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے. یہ دیکھیے کہ تخلیق انسان مرکوز ہے. ابھی جو کاسمولوجیکل نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگز آر نتھنگ، آئی مین دے آر جسٹ اندر کائنڈ آف اسپیشیز، جو مطلب وہ ایک مخلوق ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے سروائیول کا طریقہ معلوم ہو گیا، اس لیے وہ دوسروں سے بہتر ہو گئے، ورنہ اصل وہ بہت ساری مخلوق کی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے. نمبر 1. دوسرا کاسمولوجیکل ڈاکٹرین یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس اسپیشیز کا ٹیگ اپنے آپ پر انسان لگاتے ہیں، وہ کوئی بہت فخر والی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں موجود، ہے نا، ان سے بھی بہتر وہ لوگ ہوں گے. اب یہ بیانیہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اور کہا کہ وہ ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے. سورہ یاسین کے مشہور آیتیں ہیں، ہے نا، اس کی عربی ابھی یاد نہیں آ رہی کہ بھئی وہ سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. لیکن یہ جو کاسمولوجیکل ڈاکٹرین ہے وہ کہتا نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ بھی ایک ہیں، بہت ساری انٹیلیجنٹ بینگ ہو سکتی ہیں، اربوں خربوں سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، اس پہ کوئی بھی بینگ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق جتنی بھی ہے، فارمیشن، وہ کہتے ہیں جو فارمیشن جتنی بھی ہے کوئی یہ انسان مرکوز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو سب کچھ
مسخر کیا گیا تمہارے لیے. تخلیق حیات کے سلسلے میں بہت شاندار مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو بیانیہ ہے تخلیق حیات کے سلسلے میں اتنا شاندار ہے کہ وہ کبھی تک آنے والی بایولوجی کو بھی اکوموڈیٹ کر لے گا اپنے اندر. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت نے سائنسی انسانیت نے ایک طویل سفر طے کیا ہے, تو وہ شروع ہوا تھا ہمارے پاس سمجھ لیجیے اے بایوٹک کیمسٹری سے, کہ مختلف کیمیکلز کا خاص تناسب میں مل کر ایک پروٹو سیل بن گیا, یعنی خلیہ کی ابتدائی شکل بن گئی, اور پھر وہ دھیرے دھیرے ترقی پاتی ہوئی, پہلے جاندار میں, پھر اس کے بعد کمپلیکس جاندار میں تبدیل ہوئی, اور اس کے بعد سے ارتقاء ہوتے ہوئے انسان جیسی مخلوق وجود میں آئی ہے نا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, جو انسان ہے وہ اسپیشل کریشن ہے. اب وہ کیسے بھی ہو سکتی ہے, کریشن کے میکینسٹک پہلو پہ قرآن زیادہ بحث نہیں کرتا. کریشن کے میکینسٹک آسپیکٹ پہ کیسے ہوئی ہوگی اس پر قرآن زیادہ بحث نہیں کرتا, لیکن وہ کی گئی ہے اس پر قرآن مصر ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کو یہ ماننا ہے کہ یہ تخلیق حق کے ساتھ ہے, اللہ کے ذریعے کی گئی ہے. کیسے کی گئی ہے اس کے لیے آپ کو چھوڑ دیا, آپ ایکسپلور کرتے رہیں, دیکھیں. تو یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جس میں یہ بات ہے کہ انسان کا ظہور اس سرزمین پہ کیسا ہوا. اس کی ایک بڑی کوشش نظریہ ارتقاء ہے, ڈاروینین ایوولوشن. اس کے پیرل بھی بہت ساری باتیں ہیں. ڈاروینین ایوولوشن کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ سب کچھ بالکل حیات کی مکمل طور سے نمائندگی کرتا ہے اور حیات کے وجود میں آنے پر بھی مکمل طور پہ رہنمائی کرتا ہے. غلط بات ہے. وہ بھی ویسے ہی میگا نیریٹو ہیں جس کا تانا وہ ہم کو دیتے ہیں. ان کا تانا ہم پر یہ ہے کہ آپ جنت, دوزخ, خدا, برزخ اور یہ سب وہ بولتے ہیں بولنے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی میگا نیریٹو ہیں بڑے بڑے, اور وہ میگا نیریٹوز وہ بہت فلوئنٹلی استعمال کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں تخلیق حیات اور تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہ جو 7 پوائنٹ کے تحت اگر آپ مزید اس میں غور و فکر کریں گے, آگے کی طرف چلیں گے, تو بہت. اب اس کا ایک پہلو اور ہے, جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون. یہ آیت اگر آپ قرآن کاسمولوجی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ تر یہ 2 آیتوں پہ ہی گھومتی رہتی ہے. ابھی تک ہم اس میں کوئی زیادہ جمپ نہیں لے سکے, لیکن میرے خیال سے بہت کچھ موجود ہے قرآن میں ایز این اگنائٹر آف دا ڈیبیٹ, ایز اے پریمائس آف کاسمولوجی. بہت سارا ہے, اس کو اس حیثیت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ آتا ہے اس کے حساب سے قرآن کی آیتیں لے کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ریورس ہونا چاہیے. قرآن ایز دا اگنائٹر آف نیریٹیوز, قرآن ایز دا اگنائٹر آف ڈیبیٹس, قرآن ایز دا اگنائٹر آف ڈسکورسز, قرآن ایز پرووائڈر آف اے پریمائسز ٹو کنسٹرکٹ اے تھیوری. اگر ہم اس سطح سے قرآن کو پڑھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کام بن جائے گا. قرآن ایز دا اگنائٹر آف پریمائسز, قرآن ایز دا اگنائٹر آف ڈسکورس, قرآن ایز دا اگنائٹر آف نیریٹیوز. ابھی ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم اس بولنے لگتے ہیں کہ دیکھنے لگتے ہیں قرآن میں کہاں آتے ہیں, گیتا والے دیکھنے لگتے ہیں گیتا میں کہاں سیٹ کر سکتے ہیں, اپنشد میں کہاں سیٹ کر سکتے ہیں, پران ہوتا ہے ان کا پی سے, پران میں کہاں سیٹ کر سکتے ہیں, ہے نا. پھر یوگک فلسفی آ جاتی ہے, پھر ویدک فلسفی آ جاتی ہے, پھر سناتن فلسفی آ جاتی ہے, پھر بائبل ڈھونڈنے لگتے ہیں لوگ, تلمود میں اشارے ڈھونڈنے لگتے ہیں. یہ پوری چیز کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کا اعجاز کبھی نہیں ختم ہونے والا اعجاز. یہ ایکسیپشنل بک ہے. یہ اس معاملے میں ایکسیپشنل ہے کہ 1400 سال تک کوئی بک ایک ہی جیسے لوگ الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کو انسپائر نہیں کر سکتی. آپ نے کم لوگ سنے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں بائبل پڑھ کے عیسائی ہوا. بتائیے, یہ تھوڑا سا ریٹوریکل آپ کو لگے گا, لیکن آپ اس کا سروے کیجئے تھوڑا سا. بہت کم لوگ کہیں گے میں گیتا پڑھ کے ہندو بن گیا, یا میں تلمود پڑھ کے, خیر یہودی تو بن ہی نہیں سکتے ہیں, یا یہ کہ میں نے کوئی دھرم اس کی کتاب پڑھ کے وہ کیا. قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہوں گے, لاکھوں تک جائیے, لاکھوں لوگ ہوں گے جو آپ کو مل جائیں گے جو کہ انہوں نے صرف قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے.
یہ اس کی بیوٹی ہے، کیونکہ یہ چیز انسپائر کرتی ہے. قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ انسپائر کرتا ہے ٹروتھ کے لیے اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کر پائے تو یہ بھی بہت بڑی سروس ہوگی. یہ کچھ باتیں میرے خیال سے یہاں تھیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارا، جیسے ابھی مٹی سے تذکرہ ہوا نا تخلیق کا. ہاں، ہم بات وہاں سے چل رہے تھے، وہاں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے. اب یہ ایدی کا لفظ جو ترجمہ ہے جنرلی ہاتھ لوگ کرتے ہیں، تو ابھی جب اس میں تھوڑی سی اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ انگریزی ترجمے میں پاور سے کیا ہے کہ ہم نے اپنی قوت سے اس آسمان کو بلند کیا ہے، بنایا ہے، اور اس کو ہم وسعت دیتے رہتے ہیں. اب وہ ایکسپانشن آف یونیورس کی جو تھیوری آتی ہے تو لوگ اس سے استدلال کرنے لگتے ہیں، لیکن ایکسپانشن آف یونیورس کے پیرل بھی اتنی ہی اسکیل پر دوسری تھیوریز بھی ہیں. تو پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے ہم لوگ یہ سوچیں کہ قرآن پریمائز کیسے دیتا ہے، پھر اس پریمائز کی پیری فیری دیکھیں کہاں تک ہم اس میں گھوم سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کچھ ایوالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت غیر معمولی جو ہے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی توجیحات ہم اپنی بک سے فراہم کرنے کی کوشش کریں. یہ الٹا ہے. یہ بھی ایک تھا کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا ہے نا. تو وہ جو رتق کا لفظ ہے تو اس پہ تھوڑی سی اور تحقیق وغیرہ کرنے کے بعد وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ ملے ہوئے تھے. اب وہ ملے ہوئے ہونے کی کیفیت کیا وہ سنگولیرٹی ہے جو آج بیان کی جا رہی ہے یا کچھ اور ہے، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن ہمارا پریمائس یہ ہے کہ پہلے جو یہ کچھ الگ سلگ آپ کو دکھ رہا ہے ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ملا ہوا تھا کچھ، ہے نا. تو یہ اسلوب کا بھی دھیان وغیرہ، قرآن کی بہت ساری باریکیاں ہیں تو اس کا بھی وہ دھیان، اس کی ہرمیونیٹکس ہے ایک. تو اور ایک اور چیز ہے، جیسے یہ کہا کہ بھائی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ مطیع ہو کر آ جاؤ، طوعاً یا کرہن، وہ جو لفظ ہے نا آپ وہ آیت آپ سب لوگوں سن. تو یہ اسلوب ہے، وہ تو کوئی ان کی تو ول نہیں ہے نا، تو وہ طوعاً اور کرہن کیسے آئیں گے؟ مطلب زمین اور آسمان کی کوئی ول تھوڑی ہے، ول آپ کے پاس ہے. یعنی آپ یا تو اللہ کے بندے اپنے دل سے بن سکتے ہیں یا انکار بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے قرآن کا، اور اس اسلوب کو پہچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پریمائز سیٹ ہوں گے آپ کے. اگر آپ اس کے بہت زیادہ اس طرح کے میننگز میں جائیں گے جو آج کل تھیریز آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پہنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں خطرہ زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے تصور تخلیق، فار ایگزامپل یہ مٹی پہ آئیے، جیسے ہم کو مٹی سے بنایا ہم جانتے ہیں، لیکن کون سی مٹی ہے نا. ایک جگہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سس سے بنایا ہے. پھر کہا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، انسان کو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب ایک جگہ ہے خمیر اڑتی ہوئی مٹی سے کیا ہے نا. تو پھر کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو جب ہم مٹی کی بات کرتے ہیں تو کئی طرح کی مٹی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. تو تخلیق حیات کے سلسلے میں وہ سب سے مشہور آیت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بھئی جو سب کچھ حیات ہے وہ ماں سے آئی ہے، یعنی پانی سے آئی. تو اس کے لیے ہم فوراً بولنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ سمندر میں جو زندگی کے وجود کی تھیری ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ قرآن ثابت ہے. نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ تمام تر مخلوقات اور حیات زندگی کی ابتدا ماں میں ہوئی ہے. ماں الگ الگ چیزوں کے لیے عربی میں استعمال ہوا ہے نا. لیسدار مادے کے لیے بھی ماں ہی ہے کہیں ہے نا، اور بہت سارے میننگ ہیں. تو پانی میں جو حیات کا ظہور ہوا ہے وہ طے ہے. اب کون سے پانی میں؟ جیسے دیکھیے ابھی لیٹسٹ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جوہر نما ہوتا ہے، جو جوہر ہوتا ہے نا، جو جوہر کو کیا کہتے ہیں، تھما ہوا پانی رہتا ہے، تھوڑی سی مٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، کائنڈ آف یا. تو اس کے اندر زیادہ پاسبلٹی ہے بجائے اس کے کہ اوشنس میں. تو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ امیڈیٹلی ماں سے سمندر کی طرف چلے جائیں گے تو پھر جب وہ جوہر والی تھیوری صحیح ہو جائے گی اس کے اسکیل پہ تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو تخلیق کائنات ہو یا تخلیق حیات ہو، اس سلسلے میں قرآن نے بہت واضح مطلب اشارات اور پریمائس ہم کو دیے ہیں. اور جب ہم اس کو اس طریقے سے عمل میں لائیں گے جو قرآن کے شائع نشان ہو
قرآن سے انٹریکشن میں یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے. یہ اکثر ہم مس کر جاتے ہیں. اس کی عظمت کو مس نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھے اچھے لوگوں سے چیز ہو جاتی ہے. ہم آج کل کے ہیومن انٹلیکٹ کے بہت محدود سے قوت کو قرآن کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے ہم پریمائز، جیسے میں نے کہا کہ وہ پورا سوچا سمجھا کہ قرآن سے آپ پریمائز اٹھائیں گے، اس کو ایز اے اگنائٹر آف نیریٹیوز، اگنائٹر آف ڈیبیٹس، اگنائٹر آف ڈسکورس، اگنائٹر آف پریمائسز لیں گے. تو یہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کچھ مفید چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکا ہوں، اور ان باتوں میں جو خیر کا پہلو ہے ان سب سے اللہ تعالی ہم کو مستفیض کرے، اور اس میں جو شر کا پہلو اگر آ گیا تو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.